نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ غیر صحیح افعال کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر صحیح افعال میں ہم محموز پڑھ چکے ہیں جس میں دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے، مضاف پڑھ چکے ہیں جس میں ایک ہی جنس کے دو حروف آتے ہیں، معطل ہم پڑھ رہے ہیں، معطل میں ہم مثال پڑھ رہے ہیں، معطل جس میں حروف علت آ جاتے ہیں، واو یا اس میں ہم مثال پڑھ چکے ہیں۔ مثال فا کلمہ کے اوپر اگر حروف علت آ جائیں تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اجوف حروف علت عین کلمے کے اوپر آ جائیں تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ آج ہم باذن اللہ ناقص پڑھیں گے۔ ناقص لام کلمے کے اوپر جب حروف علت آ جائیں واو یا تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اگر واو حرف علت واو آ جائے تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، جبکہ یا آ جائے تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ ناقص وہ لفظ جس کے لام کلمے پر حرف علت واو یا آ جائے۔ مثالیں کیا ہے ناقص واوی کی؟ دال عین واو، را ضاد واو، اور یا کی ہا دال یا، خا شین یا۔ ان کی گردانیں کیسے تبدیل ہوگی؟ ماضی کی گردان کیسے تبدیل ہوگی اور مضارع کی کیسے تبدیل ہوگی؟ اس میں کیا تبدیلی ہوں گی؟ تو ماضی کی گردان میں دوسرے صیغے پہ اور چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسرا صیغہ یعنی تثنیہ کا، تثنیہ مذکر غائب کا، اور چھٹا صیغہ آپ کو یاد ہوگی ماضی کی گردان میں چھٹا صیغہ لام کلمہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو وہ جو سکون ہوتا ہے وہ آخر تک 14ویں صیغے تک جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو چھٹے صیغے سے لے کر 14واں صیغہ ہوگا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی ماضی کی گردان میں۔ مضارع کی گردان میں کیا ہوگا؟ مضارع کی گردان میں مثنیٰ میں تبدیلی نہیں آئے گی، مثنیٰ جو بھی ہیں 4 کے 4 جو مثنیٰ کے صیغے ہیں، اور جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں، جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کا مطلب ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں صیغوں میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ اور معزز ناظرین کرام، یہ ناقص جو ہے نا، ناقص کا ٹاپک اکثر یہ مشکل تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف قواعد ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں اور پھر اس کو آپ یاد کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ذہن میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو حکم دیں کہ یہ قواعد جو پڑھائے جا رہے ہیں لیکچر کے دوران ہی، تو اس کو آپ یاد کرتے جائیں، اس کو آپ دہراتے جائیں ذہن میں، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور اگر آپ اس طرح یہ عمل کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ویڈیو کو پاس کر کے پھر دہرا لیں گے یہ قواعد کو، اور آسان ہے، اتنے مشکل قواعد نہیں ہیں، بہت آسان ہے، تو وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ناقص کا پہلا قاعدہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ یہ ہم اجوف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، دال عین واو باب نون نصرہ ینصرو۔ روٹ لیٹرز اس وزن میں ڈالے تو کیا ہوا؟ دعوا یدعو۔ اسی طرح مثال ناقص جائی کی مثال بھی لے لیتے ہیں، ہا دال یا باب دربا سے، دربا یدربو، کیا ہو جائے گا؟ ہدایا یہدیو۔ ٹھیک ہے، اب ہم مضارع کو چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ قاعدہ نمبر 1 جو ہے ہم اس ماضی کے صیغے کے اوپر اپلائی کریں گے۔ دعوا، اب دعوا کو دیکھیں، جب حرف علت متحرک ہو اور اس سے ماقبل حرف عین جو ہے یہاں پہ زبر ہے، تو یہ واو حرف علت تبدیل ہو جائے گا الف میں۔ زبر ہو تو زبر کی موافقت الف کے ساتھ ہے نا، تو یہ حرف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا آ جائے گا؟ دا۔ اور یہاں پہ اگر ناقص یائی میں یا ہے، ٹھیک ہے، حرف علت یا ہے اور اس سے ماقبل حرف دال کے اوپر زبر ہے، تو یہ یا بھی الف میں تبدیل ہوگا، لیکن اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوگی، وہ یا مکسورہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ الف مکسورہ جس کو ہم کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، یہ اس میں تبدیل ہو جائے گی، اور یا لکھنے میں رہ جائے گی اور پڑھی نہیں جائے گی۔
یہ سمپل سا قانون ہے پہلا. حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر، تو یہ حرف علت جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ ناقص یائی میں الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کھڑی زبر میں، اور یا لکھنے میں رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. تو یہ آپ کا پہلا قانون ہے. آگے اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل حرف پر زبر ہو تو واو الف میں تبدیل ہو جائے گا اور یا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. دوسرا قانون بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں. دوسرا قانون بھی بہت آسان ہے. مثالیں لے لیے. را ضاد واو باب سین سے، سمع یسمع اور خا شین یا سین باب سین سے، سمع یسمع. اچھا سمع یسمع. اب را ضاد واو یہ روٹ لیٹرز ہم نے ڈالے ہیں سمع یسمع میں، تو کیا ہو جائے گا رضوا یردو. ٹھیک ہے. اب اور خا شین یا سمع یسمع کے وزن پہ ڈالا ہے تو خشیا یخشیو. مضارع کو چھوڑ دیا ہے، ماضی کی طرف آ جائیں ردیوا. اب اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہو، دعات کے نیچے زیر ہے، تو یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. واو یا میں تبدیل ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماقبل حرف زیر ہے نا، تو زیر کی موافقت کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ ہے، تو رد یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو خشیہ، یہاں پہ یا پہلے سے ہی ہے، حرف علت متحرک ماقبل حرف شین کے نیچے زیر، تو یہ پہلے سے ہی یا ہے، تو اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. خشیہ کا خشیہ ہی رہے گا، نو چینج، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب اس کا یہ دیکھیں، اگر ناقص واوی سے قبل حرف پر زیر ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جائے گا. سمپل. دو قانون تو آپ کے یہ ہو گئے ہیں، دو قانون ٹھیک ہو گیا. دو قانون کون سے ہیں؟ پہلا قانون زبر والا قانون ہے کہ حرف علت متحرک ہو ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو، زبر والا قانون، تو وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. ناقص واوی الف میں تبدیل ہو جائے گا واو، اور یا جو ہے وہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. اور دوسرا قانون اگر حرف علت سے ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو حرف علت یا میں تبدیل ہو جائے گا. یہ خاص ناقص واوی کے لیے، اور وہ ناقص واوی جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا واو، اور یا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا تو پہلے سے ہی یا ہے. فعل ماضی ناقص واوی کی مثال دیکھ لیتے ہیں، اس کی گردان بنا لیتے ہیں، اور یہ جو دو قوانین ہم نے قاعدے پڑھے ہیں ہم اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. دال عین واو، ٹھیک ہے، باب نون سے لے لیا. نصرہ ینصرو، دعوا یدعو. مضارع کو چھوڑ دیا ہے چونکہ ماضی ہے، تو یہ ماضی کی جو ہے قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے ہم گردان پوری لکھ لیتے ہیں. دیکھیں دعوا قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے، دعوا دعوا تعبو، دعوت دعوتا دعونا. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن، چھٹا سیغہ، چھٹے سیغے سے آخر تک یہ ساکن ہی چلے گا. اور اس پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ماضی کی گردان میں چھٹے سیغے سے 14ویں سیغے تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ دوسرے سیغے میں یہ جو گرین بارڈر ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. یہ گرین بارڈر والے یہ جو ہے دوسرا سیغہ، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ماضی کی گردان میں، جبکہ چھٹے سیغے سے لے کر 14ویں سیغے تک آخر تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے سیغے کو دیکھیں جو ریڈ بارڈر میں ہے ان میں تبدیلی آئے گی. دعوا اس میں حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ حرف علت واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، دعا ہو جائے گا. دعوا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب اس تیسرے سیغے کو دیکھیں دعوو، ٹھیک ہے نا. دعوو اب کیسے تبدیل ہوگا؟ دعوت اور دعوتا کیسے تبدیل ہوگا؟ پہلے ہم دعوو کو دیکھتے ہیں کہ یہ دعوو کیسے تبدیل ہوگا، کس قاعدے کے تحت تبدیل ہوگا. اس کا قاعدہ اب قاعدہ نمبر 3 ہم آگے سلائیڈ میں پڑھتے ہیں، پھر اس گردان کو آگے لے کر چلیں گے. تو سب سے پہلے ہم دعوو کے لیے تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا قاعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تیسرے سیغے کے لیے تیسرا قاعدہ آئے گا. اب یہاں پہ دیکھیں دعوتکم، اب یہ دعوتو یہ تبدیل نہیں ہوگا، اس میں قاعدہ کوئی اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دعوتو میں نے دعوت دی، میں نے بلایا، تمہیں میں نے تم کو بلایا. تو یہ دیکھیں قرآن پاک سے ہمیں مثال مل گئی ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوا ہے. چلے آگے ہم تیسرے سیغے کا تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں.
چلے ہم قاعدہ نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، وہ گردان، ماضی کی گردان کے تیسرے صیغے کو سمجھنے کے لیے یہ تیسرا قاعدہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اس کے 3 حصے ہیں۔ اچھا، پہلا ایسا کیا ہے، اگر 2 حروف علت اکٹھے آ جائیں، اب یہاں پہ دیکھیں 2 حروف علت اکٹھے آ جائیں گے تو مادے کا حرف علت گر جائے گا۔ اب یہاں پہ 2 حروف علت اکٹھے آ گئے ہیں، واؤ اور واؤ۔ یہ واؤ ریڈ والا جو ہے یہ مادے کا حرف علت ہے، جبکہ یہ واؤ جو ہے یہ صیغے کا حرف علت ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک گر جائے گا۔ کون سا گرے گا؟ یہ مادے والا گرے گا، ریڈ والا، اور یہ صیغے والا باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صیغے والا جو حرف علت ہے وہ ہمیں صیغے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جمع مذکر کا ہے، ٹھیک ہے، فاعل کا بتاتا ہے کہ اس میں ہوم کی فاعل ہے، جمع مذکر کی۔ تو جب 2 حروف علت آ جائیں، ایک حرف علت جو مادے کا ہوگا، چاہے حرف علت واؤ ہو یا ہو، وہ گر جائے گا، اور صیغے کا حرف علت باقی رہے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ دعو۔ اب یہ دیکھیں گرین صیغے والا رہ گیا ہے، مادے والا گر گیا ہے۔ اب اس میں ایک دوسرا قانون بھی دیکھیں گے، سب کے واؤ اگر حرف علت صیغے والا جو ہے اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر برقرار رہے گی۔ دیکھیں اگر صیغے کے حرف علت سے پہلے زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی۔ یہ حرف علت، اس سے ماقبل حرف عین، اس کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ زبر برقرار رہے گی، یہ چلے گی، واؤ کے ساتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دعاؤ کا دعاؤ ہی رہ جائے گا، کیونکہ زبر ہے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر زبر نہیں ہوگی تو پھر یہ حرکت تبدیل ہو جائے گی، یہ حرکت، ٹھیک ہے نا۔ حرف علت صیغے کا حرف علت تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ماقبل حرف کی حرکت تبدیل ہوگی۔ چلیں ایک مثال اور اس کی دیکھ لیتے ہیں، ہدایو۔ اب ہدایو کو دیکھیں، 2 حروف علت آ گئے ہیں، یا اور واؤ۔ یا حرف علت اس کا مادے کا ہے، یہ گر جائے گا تو ہدا ہو جائے گا۔ واؤ یہ جو گرین والا ہے یہ صیغے کا حرف علت باقی رہ گیا ہے، اس سے ماقبل حرف کو دیکھیں گے، دال، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ چلے گا، ہداؤ کا ہداؤ ہی رہ جائے گا۔ اب اس کے تیسرے حصے کو دیکھیں، اس قاعدے کے تیسرے حصے کو۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کیا ہے کہ صیغے کا حرف علت تبدیل نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ صیغے کے حرف علت سے تو ہمیں فاعل کا پتہ چلے گا، ہم فاعل ہے، یا جو ہے یہ صیغے کے جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے، واؤ سے اس سے پتہ چلے گا۔ اچھا اب دیکھیں آگے تیسرا حصہ دیکھیں، جب کوئی دوسری حرکت ہو تو وہ حرف علت کے موافق حرکت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حرف علت جو صیغے کا حرف علت ہوگا نا، اس کے موافق حرکت میں تبدیل ہو جائے گی، اگر زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو۔ تو ابھی دیکھتے ہیں مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ہم نے 2 مثالیں لے لیے، ردیو خشیو، باب سین سے ردیو کو آپ دیکھیں، واؤ حرف علت، ٹھیک ہے، مادے کا، یہ گر جائے گا، لیکن اور باقی رہ جائے گا واؤ۔ یہاں پہ بھی یا جو ہے حرف علت مادے کا گر جائے گا تو یہ واؤ رہ جائے گا۔ اب ان سے یہ مسئلہ ہے کہ اس حرف علت جو صیغے کا اس سے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے، تو زیر کی تو واؤ کے ساتھ لگتی نہیں ہے، اور اس خشیو میں بھی جب یا گر گیا ہے تو اس میں بھی شین کے نیچے جو ہے وہ زیر آ گئی ہے، واؤ کے ساتھ اس کی نہیں لگتی ہے، واؤ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو واؤ کیا قبول کرے گا؟ پیش قبول کرے گا۔ تو دونوں میں اب جو ہے حرف علت تبدیل نہیں ہوگا، اس سے ماقبل حرف کی حرکت تبدیل ہو جائے گی۔ دعات کے نیچے زیر ہے تو واؤ کیا قبول کرے گا؟ پیش، تو ردو ہو جائے گا۔ اسی طرح واؤ جو ہے زیر کو قبول نہیں کر رہا ہے تو شین کے نیچے کیا ہو جائے گا؟ شین کے اوپر کیا آ جائے گا؟ پیش آ جائے گا، تو خشوع ہو جائے گا۔ سمپل قانون ہے، قاعدہ ہے تیسرا بھی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ 2 حروف علت آ جائیں، ایک حرف علت جو مادے کا ہے وہ گر جائے گا، اور صیغے کا جو حرف علت رہ جائے گا اس سے ماقبل حرف کے اوپر اگر دیکھیں گے زبر ہے تو ٹھیک ہے، چلے گا۔ اگر زبر نہیں ہے تو اس حرف علت کے موافق حرکت میں اس کی حرکت تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جس طرح یہ ردو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، واؤ کے مطابق پیش ہو گیا ہے، تو اس طرح یہ تیسرا قاعدہ بھی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ 3 قاعدے ہو گئے یہاں پہ۔ ہم چلیں آگے دیکھتے ہیں، گردان کو آگے لے چلتے ہیں۔ ابھی جو ہماری گردان تیسرا صیغہ رہ گیا تھا نا، تو اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ آپ کی گردان کا تیسرا صیغہ آ گیا ہے، دعاوو۔ دعاوو وہی ہے، حرف علت گر گیا ریڈ والا، ٹھیک ہے، صیغے کا حرف علت رہ گیا اور اس صیغے کے حرف علت سے پہلے زبر ہے تو وہ چلے گی، تو دعاو کا دعاو ہی رہ جائے گا۔ اب یہ دعوت کو دیکھیں، اب دعوت
واو حرف علت. اب یہاں پہ دیکھیں واو حرف علت متحرک ما قبل حرف عین اس کے اوپر زبر تو واو الف میں تبدیل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ دو حروف آ گئے ہیں, ایک تا ساکن آ گیا اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, خالی ہے, تو اس میں سے ایک گر جائے گا تو الف گر جائے گا. الف گرے گا نا تو کیا ہو جائے گا دعت, تو یہ دعت آ جائے گا. تو دعوت کس میں تبدیل ہو جائے گا دعت. اسی دعت سے پھر اس کا تسنیہ بھی بن جائے گا دعتا. تو یہ آپ کی گردان ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کی گردان ہو گئی ہے. تو ماضی کی گردان اس کے اوپر جو ہے وہ پہلا قاعدہ اپلائی ہوا ہے, پہلی صیغے کے اوپر پہلا قاعدہ اپلائی ہوا ہے, جبکہ تیسرے صیغے کے اوپر تیسرا قاعدہ اپلائی ہوا ہے, اور اس کے جو چوتھا صیغہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پہلا قاعدہ اپلائی کیا ہے. تو آسان ہے, اتنی مشکل نہیں ہے کوئی. مثال دیکھیں دا ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. یہ جو ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام گئے تو وہاں بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ رب کی طرف سے ہیں, جس کو چاہے رزق بے حساب دے دے. تو وہاں پہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے, اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. تو دعا آ گیا, دیکھیں دعا اس کے اوپر قاعدہ اپلائی ہوا ہے. فعل ماضی ناقص یائی کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. ہا دال یا, دربا یدربو, وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا ہدایا یہدیو. مضارع کو چھوڑ دیا ہے, ماضی کی جو یہ صیغہ بنا ہے ہدایا, قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے اس کی گردان پہلے لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اس کی گردان آ گئی ہے ہدایا ہدایا ہدایو, اس طرح ساری آ گئی ہے. دیکھیں تسنیہ دوسرا جو ہے صیغہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, گرین بارڈر. باقی چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب پہلا صیغہ دیکھیں ہدایا. ہدایا یا جو ہے حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو ہدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا, یا جو ہے لکھنے میں رہ جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا ہدا. پہلا کیا آ جائے گا ہدایا سے ہدا ہدا ہدایا, یہ تسنیہ ویسے ہی رہے گا. ہدایو دو حروف علت آ گئے, مادے کا حرف علت گر گیا, صیغے کا حرف علت باقی رہ گیا. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے دال کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو جائے گا ہدو. یہ دیکھیں یہاں پہ ہدو آ گئے, تو ہدو واو حرف علت صیغے کا اسے ماقبل حرف دال اس کے اوپر زبر ہے تو یہ چلے گا, ہدو کا ہدو ہی رہ گیا. ہدایت بالکل یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ہدایت یا حرف علت متحرک ماقبل حرف دال کے اوپر زبر تو یہ آ جائے گا ہدات, الف گر جائے گا ہدت تو حدت آ جائے گا. حدت سے ہی ہم نے تسنیہ بنایا حدتا, اور یہ چھٹے صیغے سے آخر تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہدینا ہدیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتن ہدیتو ہدینا, سمپل. چلیں ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں آگے. قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. فریقن ہدا, ہدا یہاں پہ دیکھیں اس نے ہدایت دی. کون سا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا پہلا ہی صیغہ ہے. فریقن ہدا اس نے ہدایت دی. وفریقن حق علیہم الضلالہ, ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہوئی. واحد مذکر غائب. دوسری مثال دیکھیں وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا. ہدانا کو دیکھیں ہدا, نا کو چھوڑیں تو ہدا وہی ہدا ہے. اس کے بعد اگر ضمیر آ جاتا ہے تو یہ یا جو ہے گر جاتی ہے, تو یہاں پہ گر گئی ہے, وہی ہے ہدا, واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے. لیکن یہ نہ اس نے ہدایت دی, ہدا اس نے ہدایت دی نہ ہمیں, اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی, یعنی سیدھے راستوں کی طرف ہدایت دی, تو اس نے ہدایت دی. یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تیسری مثال دیکھیں, اس میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ دیکھیں ہدینا, ہدینا کیا ہے, ہدینا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. توجہ ہے آپ کی, جمع متکلم کا صیغہ ہے جو 14واں صیغہ ہے ہمارا. ہدینا ہم نے ہدایت دی,
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ تو یہاں پہ جمع متکلم کا صیغہ آ گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان میں بھی آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک اور فعل ماضی کی گردان دیکھ لیتے ہیں، خا لام وا واو خلوا۔ خلوا کا مطلب ہے تنہائی، خلوت، یا اس کا مطلب گزر جانا بھی ہوتا ہے۔ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مثالوں سے آگے ہم دیکھیں گے پھر اس کے ترجمے کو۔ پہلے ہم اس کی گردان کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ خلوا قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے اس کی گردان آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلوا وہی حرف علت واو، اور اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو واو الف میں تبدیل ہو جائے گا، خلا۔ خلوا ویسے ہی رہے گا، خلبو خلبو، دو حروف علت آ گئے، مادے کا گر گیا تو واو رہ گیا صیغے کا حرف علت۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے لام کے اوپر زبر ہے تو وہ چلے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا، خلو، ٹھیک ہے۔ خلوت اسی طریقے سے، خلوت خلط جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح تسنیہ جو بن جائے گا خلطا۔ باقی جو ہیں چھٹے صیغے سے لے کر آخری تک، خلونا، خلوتا، خلوتما، خلوتم، خلوتی، خلوتما، خلوتنا، خلوتو، خلونا، ویسے کے ویسے رہیں گے۔ چلیں اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ تنہائی میں، اکیلے میں، خلو جب وہ اکیلے میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ تنہائی میں، خلوت میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ خلو کا مطلب ہے تنہائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، تل کا امتن قد خلت، خلط مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے اس امت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، امت بھی مؤنث ہے۔ تو خلط کا مطلب ہے جو گزر چکی ہے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، سمجھ گئے ہیں؟ یہاں پہ اس کا مطلب کیا آ رہا ہے، ترجمہ کیا کریں گے، گزر چکی ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں خلا و ادارہ یہاں پہ بھی آ گیا ہے۔ یہاں پہ خلا کا کیا مطلب ہے، جو گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جائے گے، تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ خلو کا مطلب پہلے گزر جانا، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان جیسے حالات تو ابھی تک تمہارے اوپر آئے ہی نہیں ہیں، تو تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو پہلے گزر جانا، گزر چکے ہونا، ٹھیک ہے نا، جو گزر چکے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے تنہائی اوپر والی۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں یہ بہت دفعہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے ذہن میں یہ ایک ڈال دیا ہے کہ یہ ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ فعل ماضی ناقص واوی کی گردان لے لیتے ہیں اور یہ باب سمیہ سے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو باب سمیہ کی ماضی کی گردان بنے گی یہ گزشتہ گردانوں سے تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ اس میں کیا مختلف ہوگا وہ گردان بناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چلے گردان بناتے ہیں، اس میں ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی باب سمیہ سے، ٹھیک ہے۔ ردوا یردبو، ردوا، اب یہ ردوا کی گردان ہم قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے پوری لکھ لیتے ہیں۔ ردوا، ردوا، ردبو، ردوت، ردوتا، ردونا، ردیفتا، ردیفتما، ردیفتم، ردیفتی، ردیفتما، ردیفتنا، ردیفتو، ردیونا، یہ ہماری گردان آ گئی ہے۔ اب سمپل قاعدہ ہے، آسان ہے۔ کیا ہوگا، پہلا سیدھا آپ دیکھیں، خود بھی بنا سکتے ہیں، حرف علت متحرک ماقبل حرف کے نیچے زیر، تو یہ کیا واو کس میں تبدیل ہو جائے گی، حرف علت زیر ہے نا، تو یا ردیا، پہلا سیغہ سمپل بن گیا ردیا۔ دوسرا سیغہ دیکھیں، اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی، واو حرف علت متحرک ماقبل حرف کے نیچے زیر، تو واو کس میں تبدیل ہو جائے گا، یا، تو کیا ہو جائے گا ردیا۔ توجہ ہے آپ کی، سمجھ گئے آپ، یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ چلیں عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ دیں، جزاک اللہ خیر۔ اب تیسرا صیغہ دیکھیں، ردیوو، ردیوو وہی ہے، دو حروف علت آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مادے کا حرف علت ریڈ والا گر جائے گا تو یہ آ جائے گا، لیکن واو اب زیر کو قبول نہیں کر رہا ہے، پیش آ جائے گی، تو ردو، تو یہاں پہ ردو آ جائے گا، سمپل۔ ردیوت کو دیکھیں، چوتھے صیغے کو، ردیوت، واو متحرک
اس کے ماقبل حرف زیر تو واو یا میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہو جائے گا؟ ردیت، ردیت ہو جائے گا. یہی یا آگے چلتا رہے گا. ردیت، ردیتا، ردینا. توجہ ہے آپ کی، واو حرف علت یا میں تبدیل ہو رہا ہے. اس کیوں؟ کیونکہ اس کے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے. ردینا بالکل اسی طرح. ردیفتا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ردیتا، ردیتما، ردیتم، ردیتی، ردیتما، ردیتن، ردیتو، ردینا. سمپل ہو گیا. بس اس طرح یہ چینج ہو گئی. یہ یا کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں باب سمیہ سے تاکہ ہمیں اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. ہا، شین، یا باب سمیہ سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل ماضی ناقص یائی کی گردان لیتے ہیں. سمیہ یسمو، خشیہ، خشیہ حرف علت متحرک ہے، زیر ہے تو یہ یا جو ہے یا ہی رہے گی، خشیہ کا خشیہ ہی رہے گی. چلیں ہم اس کی گردان بنا لیتے ہیں پہلے. خشیہ، خشیہ، خشیو. ٹھیک ہے. اور خشیت، خشیتا، خشینا، خشیتا، خشیتما، خشیتم، خشیتی، خشیتما، خشیتن، خشیتو، خشینا. خشیہ ویسے ہی رہے گا، یا ہے یہاں پہ بھی خشیہ ویسے ہی رہے گا. تبدیلی کس میں آئے گی؟ تیسرے صیغے میں. دو حروف علت آ گئے ہیں، یا گر جائے گا، واو صیغے کا حرف علت رہ جائے گا. زیر ہے تو زیر واو قبول نہیں کرے گا تو پیش ہو جائے گی، خشوع ہو جائے گا. سمپل خشوع ہو جائے گا. وخشی الرحمن بالغیب، یہ دیکھیں وخشیہ آ گیا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا. انی خشیتو، یہ کیا آ گیا ہے؟ یہ خشیتو متکلم کا صیغہ آ گیا ہے، واحد متکلم کا صیغہ آ گیا ہے. بے شک میں تو ڈرتا ہوں، میں تو ڈر گیا تھا. بے شک انی خشیتو، بے شک میں تو ڈر گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے. تو انی خشیتو، بے شک میں تو ڈر گیا تھا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. باب سمیہ سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں. لکیا، لکیا وہی حرف علت یا متحرک، اس کے پیچھے زیر ہے تو یا کا یا ہی رہے گا. لکیا، لکیا ہی رہ جائے گا. ملنا، آمنا سامنا. اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں پہلے. یہ اس کی گردان آ گئی ہے. اب تبدیلی کس میں آئے گی؟ وہی تیسرے صیغے میں آئے گی. تو لکی یو، لکی یو دیکھیں یا گر جائے گا، واو، واو سے ماقبل حرف زیر ہے قبول نہیں کر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ پیش میں تبدیل ہو جائے گا. بس سمپل سی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. فن طلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلوا، یہ سورہ کاف کی سے آیت لی گئی ہے. وہ دونوں چلے حتی یہاں تک کہ اذا لقیا، لقیا اب آ گئے. لقیا کیا ہے؟ یہ تسنیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تسنیہ مذکر غائب، یہ دیکھیں تسنیہ مذکر غائب، یہ والا تسنیہ مذکر غائب کا ہے صیغہ. وہ دونوں ملے غلامن ایک لڑکے سے، فقتلہ اس نے اسے قتل کر دیا. یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تب وہ دونوں چلے، فن طلقا وہ دونوں چلے، یہ بھی تسنیہ ہے. حتی اذا لقیا یہاں تک کہ جب وہ ملے غلامن ایک لڑکے کے ساتھ، تو فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا. دوسری دیکھ لیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. لقو یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، یہ والا. یہ تیسرا صیغہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ والا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں. اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفار کے ساتھ. آمنا سامنا ہونا، دو بدو ہونا، ایک دوسرے کے سامنے ہونا. تو لَقِيتُمُ الَّذِينَ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. آٹھواں صیغہ دیکھ رہے ہیں آپ، جمع مذکر حاضر کا، یہ والا. لَقِيتُم جب تم ملو. آتنا غدانا لقد لکینا، لکینا اب یہ دیکھیں لکینا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ہم نے سامنا کیا. ٹھیک ہے نا، مشقت کا. تو لکینا متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، یہ والا. ٹھیک ہو گیا. یہ والا صیغہ آ گیا لکینا، ہم نے سامنا کیا. من سفرنا اپنے سفر میں، ہاذا نصبا مشقت کا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. یہاں ہمارا فعل ماضی ختم ہو گیا، ان کی گردانیں.
اب ہم اپنا فعل مضارع شروع کرتے ہیں ناقص کا. فعل مضارع کو شروع کرتے ہیں اور اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں. فعل مضارع کی گردان شروع کرنے سے پہلے قاعدہ نمبر 4 پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں. مثالیں لے لیے دال عین واو باب نون سے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ناقص واوی کی مثال ہے. ہا دال یا باب دوات سے ناقص یائی کی مثال لے لیے. دال عین واو نصر ینصرو کے وزن پہ ڈالا دعوا یدعو، اور اسی طرح ہا دال یا ضربا یضربو ہدایا یہدیو. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کو سمجھیں، آسان ہے، سمپل ہے. اگر حرف علت کے اوپر پیش ہوگی، ٹھیک ہے، واو کے اوپر بھی پیش ہے، یا کے اوپر پیش ہے، اگر حرف علت کے اوپر پیش ہوگی تو ناقص واوی کی صورت میں اگر حرف علت کے اوپر پیش ہوگی اور اس سے ماقبل حرف کے اوپر بھی پیش ہوگی، دو پیش اکٹھی ہو گئی ہے نا، تو ایک پیش گر جائے گی. تو کون سی گرے گی؟ سکون، یہ جو ہے بیمار حرف کی گرے گی، واو کی گر جائے گی اور اس کے اوپر سکون آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا واو کی حرکت گر جائے گی تو یدعو ساکن ہو جائے گا نا واو. اسی طرح یا کو دیکھیں، اب یہاں پہ کیا ہوگی؟ تھوڑی سی مختلف ہوگی کیونکہ یا کا تعلق زیر کے ساتھ ہے نا. تو ناقص یائی میں اگر یا کے اوپر پیش ہوگی اور اس سے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہوگی، زیر ہونا ضروری ہے، تو یہ خاموش ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اس پہ سکون آ جائے گا. یہدی سمپل قانون ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو سائلنٹ کا نام دے دیتے ہیں، خاموشی کا قانون. خاموش ہو جاتی ہیں دونوں، واو بھی اور یا بھی. واو سے پہلے اگر پیش ہوگی تو وہ خاموش ہو جائے گا، یا سے پہلے اگر زیر ہوگی تو وہ خاموش ہو جائے گی. سمپل چیز ہے، بس چوتھا قانون بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں ناقص واوی میں اگر واو پر پیش ہو اور ماقبل حرف پر بھی پیش ہو تو واو ساکن ہو جائے گا، سمپل. اور یہاں پہ کیا ہے؟ ناقص یائی میں اگر یا پر پیش ہو اور ماقبل حرف پر زیر ہو تو یا ساکن ہو جائے گا، بس سمپل ہے. سمپل ہے، کوئی اتنی بڑی اس میں بہت بڑی وہ نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے. فعل مضارع ناقص واوی کی گردان دیکھ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں. دال عین واو روٹ لیٹرز لے لیے باب نون سے. نصرہ ینصرو وزن پہ روٹ لیٹرز ڈالے. دعوا یدعو، یدعو قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے گردان دیکھ لیتے ہیں اس کی. یدعو یدعوان یدعون، تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعوون، تدعوین تدعوان تدعون، ادعو ندعو. اس کو ہم اوپر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں اس طرح یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، یدعون تدعون. ٹھیک ہے، اس طرح پہلے تسنیہ کے دیکھ لیتے ہیں. یدعوان تدعوان تدعوان تدعوان، یدعون تدعون، یدعون تدعون تدعوین. اس طرح بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب قاعدہ کون سا اپلائی ہوگا؟ اس صیغے کو دیکھیں. یدعو واو متحرک، اس کے اوپر پیش، ماقبل حرف عین اس کے اوپر بھی پیش، واو کی حرکت ساکن ہو جائے گی، یدعو ہو جائے گا. پہلا صیغہ آپ کا تیار ہو گیا، یدعو. اس طرح یہ نیچے جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، چوتھا صیغہ تدعو، یہ بھی اس طرح ہی تبدیل ہوگا اسی قاعدے کے مطابق. تدعو تدعو ادعو ندعو، یہ پانچوں کے پانچوں صیغے جو ہیں وہ ایک ہی قاعدے کے مطابق تبدیل ہو گئے ہیں. تسنیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، گرین بارڈر ہے. یہ جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کی صیغوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب جمع مذکر غائب کو دیکھیں. یدعون سمپل ہے، تیسرا صیغہ ہے، تیسرا قاعدہ اپلائی ہوگا. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یدعون میں واو حرف علت مادے کا گر جائے گا اور جو صیغے کا حرف علت ہے یہ واو رہ جائے گا. اس صیغے کے حرف علت سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عین کے اوپر پیش ہے تو واو پیش کو قبول کرے گی، یدعون کا یدعون رہ جائے گا. بالکل اسی قاعدے کے مطابق جمع مذکر حاضر تدعون بھی تبدیل اسی قاعدے کے مطابق ہو جائے گا. تدعون یہ رہ گیا مؤنث حاضر، ٹھیک ہے نا، واحد مؤنث حاضر. تدعوین، یہ یہاں پہ دیکھیں تدعوین حروف علت، یہ ادھر اس کے اوپر بھی تیسرا قاعدہ اپلائی ہوگا. واو حرف علت مادے کا گر جائے گا تو یہ ایسے آ جائے گا، لیکن یا پیش کو قبول نہیں کرتا ہے. کس کو قبول کرتا ہے؟ یا
موافقت کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ. تو اس لیے اس عین کی حرکت کو تبدیل ہونا پڑے گا، زیر میں تبدیل ہونا پڑے گا. تو اس کی حرکت کو ہم تبدیل کر لیں گے، تدعینہ ہو جائے گا. تو یہ تدعینہ ہو گیا. بس سمپل سی قاعدہ ہے، اور یہ گردان ہے مضارع کی، بالکل اسی طرح چلیں گی. اچھا اب ایک اور آپ نے بات دیکھی ہے، یہاں پہ دیکھیں جمع مذکر غائب یدعون، پھر جمع مؤنث غائب یدعون، یہ دونوں ایک طرح کی ہیں. ان میں ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہی بات، کانٹیکسٹ، سیاق و سباق. ہم جملے کو دیکھیں گے، آیت کو دیکھیں گے، اس میں ہم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے یا جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے یا جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ادھر پتہ چل جائے گا. چلیں اس کی ایک قرآن پاک سے ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ ہماری بات سمجھ آ جائے. سورہ یوسف کی ایک آیت لے لیتے ہیں. قال رب السجن، فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب، زیادہ پسند کرتا ہوں میں، احب زیادہ پسند کرتا ہوں، الیہ مما یدعون. اب یا نی کو چھوڑیں، یہ یدعون ریڈ والے میں دیکھیں، یدعون وہ بلاتی ہیں، الیہ ہے جس طرف عرض کی حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی ہے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. یدعونا وہ مجھے بلاتی ہیں، نی مجھے، یدعونا وہ بلاتی ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں جو قرآن کی آیت ہوگی وہ خود ہی بتا دے گی کہ یہ مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے یا مذکر کا. ایک مثال لے لیتے ہیں ناقص یائی کی، مضارع کی، ہا دال یا روٹ لیٹرز باب دوات سے، دربا یدربو، ہدایا یہدیو، یہدیو لے لیتے ہیں، اس کی گردان پوری لے لیتے ہیں. یہ گردان آپ کی پوری اور آ گئی ہے، بالکل پچھلی گردان کی طرح اس میں بھی تبدیلی آئے گی. یہدیو کو دیکھیں، یہدیو یا حرف علت ناقص یائی میں پیش ہے، اس کے نیچے ہم نے دیکھ لیا زیر ہے، تو یہ یا پہ سکون آ جائے گا، یہدی، تو یہ آ جائے گا یہدی. بالکل نیچے باقی کے چار صیغے جو ہیں اس کے اسی قاعدے کے مطابق تبدیل ہو جائے گی. تہدی، تہدی، احدی اور نہدی، ٹھیک ہو نا؟ یہدی، تہدی، تہدی، احدی اور نہدی. تسنیہ تبدیل نہیں ہوں گے. تیسرے صیغے کو دیکھیں. تیسرا صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا، یہدیون. یہاں پہ دو حروف علت آ گئے ہیں، یا گر جائے گا اور واو رہ جائے گا. واو سے ماقبل دال کے نیچے زیر ہے، واو قبول نہیں کرتی ہے زیر کو، اس لیے اس کے اوپر پیش آ جائے گی، یہدونا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ آ گئی اس بات کے اوپر؟ تو ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں بس. بالکل اسی قاعدے کے مطابق، جس قاعدے کے مطابق جمع مذکر غائب کا صیغہ تبدیل ہوا ہے، اسی قاعدے کے مطابق جمع مذکر حاضر کا صیغہ بھی تبدیل ہو جائے گا، تہدونا. واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ دیکھیں، تہدیین، تہدیین، یا گر جائے گا حرف علت کا، اور دوسرا یا رہ جائے گا صیغے کا، کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے تو زیر ہی رہے گا، تہدینہ ہو جائے گا، تہدینہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ چلیں پانچواں قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، یہ آخری قاعدہ ہے ہمارا پانچواں. اور بھی ہے لیکن یہ آخری قاعدہ جو بڑے بڑے جو سارے ناقص کو کور کرتے ہیں. تو یہ پانچواں قاعدہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ناقص واوی اگر تیسرے حرف کے بعد آئے تو اسے یا میں تبدیل کر لیتے ہیں. ناقص واوی کی بات ہو رہی ہے، اگر تیسرے حرف کے بعد آئے، یہ دیکھیں تیسرا حرف، ایک مثال لے لیتے ہیں، اس سے ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. را، دا، ضاد، واو. باب سمیع سے لے لیتے ہیں. سمیع یسمعو، ردوا یردو. اب ردوا یردو ماضی کو تو چھوڑیں، مضارع کو دیکھیں. یردو، یا پہلا حرف ہے، را دوسرا، ضاد تیسرا، تو یہ تین حروف ہو گئے. تین حروف کے بعد اگر چوتھے حرف پہ آ جائے کیا؟ ناقص واوی، تو ناقص واوی کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے گا. یہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے مضارع میں ہی چوتھے نمبر پہ آئے گا نا، ماضی میں تو نہیں آ سکتا، مضارع میں آئے گا. تو یہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، یردیو. سمجھئے نا؟ یردیو ہو گیا. تو یردیو پہ پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا. پہلا قاعدہ کون سا تھا؟ حرف علت
متحرک اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ یا جو ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا، الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو گیا اور یا باقی رہ گئی، یہ پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ خا شین یا ناقص جائی کی مثال بھی لے لیتے ہیں باب سمیہ سے، سمیہ یسمو خشیا یخشیو، یخشیو یہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے چوتھے نمبر پہ آ گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ حرف علت یا ہے تو یا کو یا میں ہی تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس کے اوپر پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا، یہ یخشیو ہی رہے گا، لیکن یہاں اس کے اوپر پہلا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا، حرف علت متحرک اور اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یخشا، سمپل قانون ہے پانچواں بھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پانچواں قانون ہو گیا آپ کا، 4 حروف کے بعد اگر حرف علت آ جائے تو ناقص واوی کی صورت میں وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر پہلا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا، اور ناقص یائی کی صورت میں اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جبکہ اس کے اوپر پہلا قاعدہ اپلائی ہو کر یخشا رہ جائے گا۔ بہت ہی سمپل ہے، ناقص ابھی آپ نے اگر یہ لیکچر دیکھ لیا آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا، یہ لیکچر، یہ جو سبق ہے، یہ ٹاپک بہت آسان ہے، بس یہ الحمدللہ ہم نے گردانے کیے ہیں، اس میں ہم نے جو ہے زیادہ گردانے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں اچھی طرح یہ قواعد بیٹھ گئے ہیں، اور اس قواعد کو اپنے ذہن میں دہراتے بھی جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں، دہرانے سے بیٹھ جاتے ہیں یہ قواعد۔ اچھا، اب ان کی گردانوں میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی، مضارع میں بھی، بات سمع آ گیا ہے نا، تو باب سمع میں اب گردانوں میں کیا تبدیلی آئے گی، چلے دیکھتے ہیں۔ اب فعل مضارع ناقص واوی کی مثال باب سمع سے لے لیتے ہیں، باب سمع میں گردان میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں اس گردان میں کیسے آئے گی۔ را ضاد واو سمع یسمو کے وزن پہ ڈالا تو ردوا یردبو، یردبو کو دیکھ لیں، اس کی پہلے گردان ہم بنا لیتے ہیں قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے، یردبو یردوانے یردبونا، تردبو تردوانے یردونا، تردبو تردوانے تردونا، تردوینا تردوانے تردونا، اردبو نردبو۔ سمپل اس کا بھی قاعدہ ہے، دیکھیں چوتھے نمبر کے پاس یہ تیسرے حرف کے بعد واو آ رہا ہے، حرف ناقص، پانچواں قاعدہ اپلائی ہوگا نا، حرف ناقص واو آ گیا تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، قاعدہ نمبر 5 اپلائی ہو گیا، یردیو، ٹھیک ہے، یردیو آ گیا، اب یردیو میں یا جو ہے حرف علت متحرک ہے اور اس سے ماقبل حرف پہ زبر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یردا۔ اب پہلا صیغہ دیکھیں، یردبو سے کیا ہو جائے گا، یردا ہو جائے گا، یہ یردا ہو گیا، سمجھ آ گئی یردا کیسے آ گیا، تو اب یردا آ گیا ہے تو یہ نیچے تردبو تردبو اردبو نردبو یہ بالکل اسی قاعدے کے مطابق تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ نہیں تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں تسنیہ کو کہ یہ تسنیہ کیسے تبدیل ہوں گے، اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ اب تسنیہ کو دیکھیں، یردوانے، اب یردوانے یہاں پہ دیکھیں تسنیہ یردوانے واو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، تین حروف کے بعد آ رہا ہے نا، چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے تو واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، یردیانے یہ تسنیہ آ جائے گا، یردوانے بالکل اسی قاعدے کے مطابق یردیانے بھی ہو جائے گا، تردیانے تردیانے تردیانے، بس سمپل ہے، اسی قاعدے کے مطابق قاعدہ نمبر 5 کے اوپر تبدیل ہو جائے گا۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ اب ہم جمع کے صیغوں کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے تیسرے صیغے کی طرف آتے ہیں، جمع مذکر غائب کی، یردبونا، تیسرے صیغے کے اوپر تیسرا قاعدہ اپلائی ہوگا، 2 حروف علت آ گئے، واو جو ہے حرف علت جو ہے مادے کا ہے وہ گر جائے گا، اور واو جو ہے گرین والا یہ رہ جائے گا، سیکھے گا ہے نا، یہ تو گرے گا نہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے زبر ہے تو وہ زبر چلے گی، یردونا تو یردونا ہی رہ جائے گا، بالکل اسی طرح جمع مذکر حاضر کا صیغہ بھی اسی قاعدے کے مطابق چلے گا، تردونا سے کیا ہو جائے گا، تردونا ہو جائے گا۔ مؤنث کی طرف آئیں، جمع مؤنث غائب کے صیغوں کی طرف آئیں، یردونا، یہ واو جو ہے
چوتھے حرف پہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یردینا ہو جائے گا, یردینا ہو جائے گا بالکل اسی قانون کے مطابق. تردونا سے تردینا ہو جائے گا, تردینا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ہم نے تبدیل کیا ہے یردونا, تو یردونا یہاں پہ کیوں نہیں تبدیلی ہوتے ہیں, یہ دوبارہ تبدیل کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ دوبارہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یردونا جو ہے نا مذکر جمع مذکر غائب کے سیغے میں جو واو ہے نا یہ حرف یہ سیغے کا حرف علت ہے واو, اس سے تو ہمیں سیغے کی پہچان ہوگی, اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں نا یردونا میں. ٹھیک ہے نا, یہ تو تبدیل ہوا سیغے کا حرف علت ہے. یہاں پہ جو ہے یہ تبدیل ہو کے یا میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ واو جو تھا نا یہ واو جو تھا وہ مادے کا حرف علت تھا, وہ گر گیا ہے, وہ یہاں میں تبدیل ہو گیا ہے. یہاں پہ جو سیغہ جو ہے نا یہ نون سے ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ یہ نون جو ہے وہ سیغے کی پہچان ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا سیغہ ہمیں نون نسواں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, یہ گرتا نہیں ہے, اس سے ہمیں پہچان ہوگی. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ قانون یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہے یردونا میں, کیونکہ یہ حرف علت سیغے کا ہے. یہاں پہ حرف علت جو تھا وہ مادے کا تھا, اس لیے وہ تبدیل ہو گیا, اس کے اوپر قاعدہ اپلائی ہو گیا ہے. چلیں اب اس کی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ دیکھ لیتے ہیں, تردوینہ. اب تردوینہ کو دیکھیں, اس پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا, اس پہ قاعدہ نمبر 3 اپلائی ہوگا. اچھا, تردوینہ دو حروف علت آ گئے ہیں, دو حروف علت میں سے یہ جو پہلا حرف علت ہے مادے کا وہ گر جائے گا, اور یا جو ہے صیغے کا حرف علت باقی رہے گا. اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر جو ہے وہ چلے گی. تردینا, کیونکہ وہ زبر قبول کرتا ہے, وہ ہم نے قاعدے میں پڑھا ہوا ہے تردینا. یہ ہم نے جتنی بھی مثالیں ابھی تک پڑھی ہیں یہ سارے ثلاثی مجرد کی مثالیں ہیں. اب ثلاثی مزید فی کی ایک مثال بھی لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے قواعد ہیں نا یہ ثلاثی مزید فی کے اوپر بھی بالکل اسی طرح ہی لاگو ہوں گے. ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس ناقص کا دوسرا حصہ بھی پڑھیں گے. اس میں ہم کچھ مثالیں اور بھی لیں گے مزید فی کی, اور اس میں ہم فعل امر بھی پڑھیں گے, فعل لائے نہیں بھی پڑھیں گے, مجہول بھی پڑھیں گے دوسرے حصے میں انشاءاللہ, اور اس کی گردانے بھی کریں گے, اور یہ ناقص جو ہے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. تو ایک مثال یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں باب افعال کی, ثلاثی مزید فی کی. افعلا لام ہا واو, افعلا یفعلو, وزن پہ ڈالے الحوا. ٹھیک ہے نا, افعلا لام ہا واو اس وزن پہ ڈالے تو الحوا ہو جائے گا. یلحو, تو اس میں دیکھیں واو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے نا, تو پانچواں قاعدہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا. پانچواں قاعدہ کیا ہے, الحیا, اور یہاں پہ بھی پانچواں کیا ہو جائے گا, یلہیو, الحیا یلہیو. اب الحیا پہ پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں پہ دیکھیں یا حرف علت متحرک, اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یا الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا, الحا یلہیو. یہاں پہ چوتھا قانون خاموشی کا, کیونکہ دیکھیں کون سا ہے, حرف علت یا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے, ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے, تو یہ خاموش ہو جائے گی, سکون آ جائے گا. یلہی ہو جائے گا. اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے. اس کا مطلب ہے غافل کرنا. باب افعال کا ترجمہ کریں گے. اچھا, غافل کرنا, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں غافل ہونا, نہیں, غافل کرنا باب افعال کا ترجمہ کریں گے. اچھا, ایک مثال دیکھتے ہیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. ٹھیک ہے نا, الہاکم تمہیں غافل رکھا, التکاثر مال کی زیادہ طلبی نے, چاہت نے, حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یہ اس کی مثال آ گئی ثلاثی مزید فی کی. ہمارا یہ ناقص کا جو ٹاپک تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا, یہ اس کا پہلا حصہ تھا. اس کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اس میں ہماری مزید پریکٹس ہو جائے گی. امید کرتا ہوں یہ جو لیکچر ہے سننے کے بعد آخر تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ کو اس میں بالکل بھی مشکل چیز نہیں نظر آئی ہوگی. آپ ایسے ہی مشکل اس کو سمجھتے ہیں, لیکن اس میں کوئی مشکل وہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں تھی مشکل.
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارک سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل و دماغ کو شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی قبضے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔